بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام آج اسلام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، نکاح ایک انتہائی مقدس بندھن ہے۔ یہ مذہب، تہذیب اور قانون کا ایک ایسا مجموعہ ہے جس سے گزرنا ہر مرد اور عورت کی زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ ہوتا ہے۔ لیکن نکاح کسی وقتی خوشی کا نام نہیں، یہ زندگی بھر عائد ہونے والی ذمہ داریوں کا نام ہے۔ مذہب اسلام نکاح کے حوالے سے کیا قانون دیتا ہے، وہ مرد و زن پر کیا ذمہ داریاں عائد کرتا ہے، وہ کیا تہذیب پیدا کرنا چاہتا ہے، یہی آج کے پروگرام میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ممتاز ریسرچ اسکالر جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ جاوید صاحب کے نام سے ناظرین کون واقف نہیں ہے۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ کچھ شرکا بھی موجود ہیں جو سوالات کے ذریعے سے پروگرام میں حصہ لیں گے۔ ہم پروگرام کا گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، لیکن اس وقت ہم لے رہے ہیں ایک شارٹ بریک۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جیسا پچھلے پروگرام میں ہم شادی کے متعلق کئی اہم امور پر بات کر رہے تھے، لیکن ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ دین اسلام میں شادی ہوتی کس طرح ہے، مرد اور عورت کس وقت میاں بیوی ڈکلیئرڈ ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے جی، سادہ قانون ہے۔ ایک لڑکا اور لڑکی جب یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم اب میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی بسر کریں گے تو بس یہی نکاح ہے۔ ہمارے ہاں البتہ اس کے لیے ایک بڑا پاکیزہ طریقہ مقرر کیا گیا ہے۔ یعنی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمارے گھر والے، رشتہ دار، اعزاء، اقرباء اکٹھے ہوتے ہیں، ایک تقریب منعقد کی جاتی ہے۔ اس موقع پر کوئی بزرگ کچھ نصیحت کے کلمات بھی کہتا ہے۔ یہ جو نکاح کا خطبہ ہے یہ یہی چیز ہے۔ یعنی چونکہ ایک بڑا غیر معمولی فیصلہ ہو رہا ہے، زندگی بھر کا فیصلہ ہو رہا ہے، بڑی ذمہ داریوں کو اٹھانے کا فیصلہ ہو رہا ہے، تو اس موقع پر کچھ نصیحت کی باتیں کرتی جائیں، قرآن مجید کی کچھ آیات پڑھی جاتی ہیں، ان کا مدعا اور مفہوم بتا دیا جاتا ہے، کچھ ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلا دی جاتی ہے، تو بڑے حسن و خوبی کے ساتھ یہ تقریب ہمارے یہاں منعقد کی جاتی ہے۔ جیسے ہمارے یہاں تو یہ جو نکاح کا خطبہ ہے اسے نماز کی طرح اور قرآن کی طرح سب بلا سوچے سمجھے پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، تو یہ تو مقصد فوت نہیں ہوگا؟ یہ بھی انہی غلطیوں میں سے ہے جو ہم پورے دین کے معاملے میں کرتے ہیں۔ اصل مقصود تو یہ ہے کہ ایک بڑی تقریب منعقد ہو رہی ہے، بڑا فیصلہ کیا جا رہا ہے، تو اس میں کوئی بزرگ نصیحت کے چند کلمات کہہ دے، اس کے لیے کسی مولوی صاحب کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے دین میں کوئی برہمنیت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی قاضی آئے گا تو آ کر نکاح پڑھائے گا۔ لڑکی کا والد، لڑکے کا والد، کوئی بزرگ، کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار ایجاب و قبول کرا دیتا ہے۔ دیکھیے، ایجاب و قبول لڑکا اور لڑکی خود کر رہے ہیں کھڑے ہو کے، تو قانونی تقاضا پورا ہو جاتا ہے، لیکن اس کا بھی ایک اچھا طریقہ یہ اختیار کیا جاتا ہے کہ ہم اس میں بزرگوں کو شامل کر لیتے ہیں۔ یہ کسی چیز میں حسن و خوبی پیدا کرنا ہے، اچھی معاشرت کو وجود میں لانے کا طریقہ ہے۔ اب جب تقریب منعقد ہوتی ہے تو اللہ کو بھی یاد کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اور اس موقع پر قرآن مجید کی چند آیات پڑھ کے ان بنیادی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلا دیتے ہیں جن ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے۔ آپ ان آیات پر اگر غور کریں تو ان میں کیا کہا گیا ہے؟ ان میں تقوی اختیار کرنے کی نصیحت کی گئی ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ تم سب ایک ہی آدم و حوا کی اولاد ہو۔ یہ بتایا گیا ہے کہ مرد و عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں قائم کرنا چاہیے، انسان ہونے کی حیثیت سے یہ یکساں ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ رشتوں کا تقدس قائم رہنا چاہیے، رحمی رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی غیر معمولی حیثیت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں آدمی کو ڈرنا چاہیے اور تقوی اختیار کرنا چاہیے، اور رحمی رشتوں کو توڑنے کے معاملے میں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ سیدھی بات کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ تم کو زندگی بسر کرنی ہے تو مہد سے لحد تک، پیدائش سے لے کر مرنے تک تم کو اسلام پر قائم رہنا ہے۔ یعنی یہ موٹی موٹی باتیں ہیں جو اس موقع کے اوپر کہی جاتی ہیں۔ آپ ان کے علاوہ بھی نصیحت کر سکتے ہیں، کوئی اور بات بھی کہہ سکتے ہیں، تذکیر اور نصیحت کے جو کلمات بھی موضوع ہوں وہ بتا سکتے ہیں، کسی قانونی پہلو کی وضاحت کر سکتے ہیں، ذمہ داریوں کے بارے میں توجہ دلا سکتے ہیں۔ یہ سب کام اس موقع پر کیے جا سکتے ہیں، اور یہ کوئی بھی کر سکتا ہے۔ یعنی کوئی بزرگ، کوئی خاندان کا بڑا یہ کام انجام دے دے، اس کے لیے کوئی ادارہ نہیں قائم کیا گیا ہمارے ہاں۔ البتہ یہ ٹھیک ہے کہ قانونی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اب ہم نے رجسٹریشن کا طریقہ اختیار کر لیا ہے۔ یہ بھی ایک عمدہ طریقہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی جھگڑا، کوئی نزاع واقع ہو جائے تو اس میں سہولت ہو جاتی ہے۔ لیکن اسلام میں ان میں سے کسی چیز کو شرط نہیں بنایا گیا۔ بس جب لڑکے اور لڑکی میں ایجاب و قبول ہو گیا تو نکاح منعقد ہو گیا۔ اس کے کچھ شرائط اور حدود البتہ ہیں۔ مثال کے طور پر آپ محرمات سے نکاح نہیں کر سکتے۔ یعنی اسلام میں کچھ عورتوں کو حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، بھانجی ہے، بھتیجی ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، اسی طرح کچھ شہری رشتے ہیں جو شادی کے تعلق سے پیدا ہوتے ہیں، رضائی رشتے ہیں، وہ ایک پوری فہرست ہے، تو ان رشتوں میں آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ عام طور پر مسلمان ان سے واقف ہی ہوتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ کسی عفیفہ کی شادی کسی زانی سے نہیں ہو سکتی، اور کسی زانیہ کی شادی کسی عفیف مرد سے نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی آدمی نے اس طرح کے گناہوں میں اپنے آپ کو ڈال لیا ہوا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی عفیف عورت اور کوئی عفیف مرد یہ موضوع نہیں ہے۔ یہ سب یہ شرط ہے یا یہ کسی
ترجیح کا اظہار ہے. دیکھیے بات یہ شرط ہے، لیکن اس کے معنی سمجھ لینے چاہیے. اگر تو کسی کو سزا ہو گئی، مثال کے طور پر ایک آدمی نے یا کسی عورت نے بدکاری کا ارتکاب کیا ہے، قانون کی گرفت میں آ گیا ہے، اسلامی حکومت میں اس کو سزا دے دی گئی ہے، تو اس کے بعد تو قرآن مجید نے اس کو سزا کا حصہ بنا دیا ہے کہ اب کسی عفیفہ کے ساتھ اس کا نکاح قائم نہیں رہ سکتا، اور عورت ہے تو کسی عفیف مرد کے ساتھ اس کا نکاح قائم نہیں رہ سکتا. یہ تو قانونی پہلو ہے. اگر قانون کی گرفت میں آدمی نہیں آیا تو پھر توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. وہ اپنے آپ کو توبہ استغفار کر کے اگر پاک نہیں کرتا اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کو اسی راستے پر گامزن رہنا ہے، تو پھر قرآن مجید نے نکاح کو حرام قرار دے دیا اور یہ بتا دیا ہے کہ مسلمانوں کی یہ شان نشان نہیں ہے. نکاح کے لیے یہ ضروری ہے کہ مرد بھی عفت اور پاک دامنی کی زندگی بسر کرنے والا، عورت بھی عفت اور پاک دامنی کی زندگی بسر کرنے والی ہو. غلطی ہوئی ہے تو توبہ کیجئے، اللہ سے رجوع کیجئے، اپنے آپ کو پاک کیجئے، اور پھر اس کے بعد یہ عہد کیجئے کہ آپ اب پاکیزگی کی اور عفت کی زندگی بسر کریں گے، تب آپ کو حق حاصل ہے اسلام میں کہ آپ نکاح کریں. ایسا اس میں سوال یہ ہے کہ دین کا اصول یہ ہے کہ کوئی حرام حلال کو حرام نہیں کرتا. تو اگر کسی سے زنا کا ارتکاب ہو گیا، بدکاری ہو گئی ہے، تو پھر نکاح جو ہے وہ کیسا ناجائز ہو گیا؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو توبہ کرنی چاہیے نا. یعنی کیا آپ اصرار کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے کہ میں تو اپنی روش یہی رکھوں گا اور پھر میں ایک عفیفہ کو اپنے گھر میں لا رہا ہوں؟ یعنی آپ خاتون سے تو یہ توقع کر رہے ہیں اور خود کوئی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور کیا ایک خاتون یہ کہے گی کہ میں اصل میں تو یہی طریقہ اختیار کروں گی زندگی میں، لیکن مجھے ایک مرد بھی چاہیے؟ اس کی گنجائش نہیں ہے. اگر کسی نے غلطی کی ہے تو اسے توبہ کر کے اپنے آپ کو پاک کرنا چاہیے. توبہ پاکیزگی کا باعث بنتی ہے، اللہ کی طرف رجوع پاکیزگی کا باعث بنتا ہے، اور یہ عہد پاکیزگی کا باعث بنتا ہے کہ میں اب اس طرح کوئی کام نہیں کروں گا. لیکن کسی آدمی کی اگر شہرت یہ ہے کہ وہ بدکاری کرنے والا ہے، کسی خاتون کی شہرت یہ ہے کہ وہ بدکاری کرنے والی ہے، تو پھر آخر نکاح کس قاعدے کے مطابق ہوگا اور کس اصول کے مطابق آپ ایک اچھا گھر بنانے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ آپ کو ہر حال میں اپنے آپ کو پاک کرنا ہے. ایسا اس میں ایک سوال یہ ہے کہ بہت سے مرد ایسے ہوتے ہیں، ہماری سوسائٹی میں مردوں کے حوالے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ عادی بدکار ہوتے ہیں اور ان کے متعلق ان کی بیوی کو بھی معلوم ہوتا ہے، بعض دوسرے لوگوں کو بھی. تو پھر کیا نکاح ختم ہو جانا چاہیے ایسا؟ اگر بیوی قانون کے پاس چلی جاتی ہے اور ثابت کر دیتی ہے تو نکاح ختم ہو جائے گا. دیکھیے میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ قانون کی نگاہ میں ایک آدمی بدکار قرار پا گیا تو قانون کا اطلاق ہو جائے گا. ایک چیز یہ ہے کہ مجھے معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے، یا خود فرد کو معلوم ہے، اس میں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اور جب ہمیں معلوم ہے تو جب تک یہ اطمینان نہیں ہو جاتا کہ یہ شخص پاکیزگی کی زندگی اختیار کرنے کے لیے تیار ہو گیا، نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس وجہ سے اس کو شرط بنا دیا گیا ہے. یعنی ہر جگہ جہاں قرآن مجید میں آپ دیکھیں اس کو بیان کیا قرآن مجید نے کہ آپ اگر نکاح کرنے جا رہے ہیں تو محرمات سے نکاح نہیں ہو سکتا، ایک بات. دوسرے یہ کہ کسی ایسے شخص کے درمیان یہ رشتہ نہیں قائم ہونا چاہیے جو پاک دامنی اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر اس نے فیصلہ کر رکھا ہوا ہے کہ وہ پاک دامن تو نہیں رہے گا، مسافت جس کو قرآن نے کہا ہے یعنی آزادانہ بدکاری کا طریقہ اختیار کرے گا. پھر مزید فرمایا ہے کہ وہ اگر یاری آشنائی کا طریقہ اختیار کرے گا، مردوں کو بھی کہا ہے عورتوں کو بھی کہا ہے، پھر نکاح کا کوئی سوال نہیں ہے. نکاح کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ پاک دامن ہو کر زندگی بسر کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر خدا نخواستہ کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، توبہ کریں، رجوع کریں. یعنی اسلامی معاشرت کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ ایک بیوی بھی رکھ لیں اور اس کے بعد آپ جہاں چاہے منہ بھی مارتے رہیں. اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ بڑے جرائم میں سے 3 بڑے جرائم میں سے اس کو قرار دیا گیا ہے، لہذا اس کو کسی حال میں بھی گوارا نہیں کیا جا سکتا. اور قرآن مجید نے اس معاملے میں جو اسٹیٹ کو مداخلت کا اختیار دیا ہے وہ اس وقت دیا ہے جبکہ ایک شخص قانون کی گرفت میں آ گیا، اس کا جرم ثابت ہو گیا، اس کے اوپر وہ قرآن میں جو سزا بیان کی گئی ہے 100 کوڑے کی وہ نافذ کر دی گئی. اس کے ساتھ یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ اب کسی عفیفہ کے ساتھ اس کے نکاح کا کوئی سوال نہیں ہے، اور اگر یہ عورت ہے تو کسی عفیف مرد پاک دامن مرد کے ساتھ اب نکاح کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ وہاں بیان کر دیا گیا ہے. یعنی وہاں صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ پھر جن کے درمیان اس طرح کا معاملہ ہوا اور سزا ہوئی ہے انہی 2 کے درمیان پھر رشتہ بھی قائم ہونا چاہیے. یعنی یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ ایک طرف عفت اور پاک دامنی پر مبنی ایک ادارے کو وجود میں لائیں اور دوسری طرف اپنی اصلاح کرنے کے لیے بھی تیار نہ ہو. تو قرآن نے ہر جگہ اس کو ایک لازمی شرط بنا دیا ہے اور پھر یہ بتایا ہے کہ مہر ہر حال میں مقرر کیا جائے گا، مہر کو ہر حال میں ادا کیا جائے گا، کیونکہ یہ آدمی کو سنجیدہ بناتا ہے کہ تم کس حریم میں داخل ہو رہے ہو. اس کے معنی یہ ہے کہ ایک بڑی ذمہ داری ہے جو اٹھا رہے ہو. اصل میں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے یہاں یہ نہیں کہ عورت کو معاشی جدوجہد سے روکا گیا ہے، وہ کاروبار کرتی ہے، وہ ملازمت کرتی ہے، وہ کوئی اور کام کرتی ہے، کماتی ہے، اس سے روکا نہیں گیا. لیکن نکاح کے رشتے میں جو میاں بیوی کا تعلق قائم ہوتا ہے اس میں معاشی جدوجہد کی ذمہ داری مرد پر ڈالی گئی ہے. یعنی فرض اس کا ہے، اگر وہ کفالت نہیں کرتا، وہ بچوں کی نگہداشت نہیں کرتا، وہ عورت کے نان و نفقے کی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا تو وہ قرآن مجید کی روح سے مسئول ہے، جواب دہ ہے، اس کو پکڑا جا سکتا ہے. عورت پر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی گئی.
وہ کچھ کرتی ہے تو اچھی بات ہے، کرے، یعنی کرنے پر پابندی نہیں ہے. کوئی معاشی جدوجہد کرے، کوئی کاروبار کرے، کوئی ملازمت کرے، اسلام نے روکا نہیں، لیکن ذمہ داری نہیں ڈالی. غیر صاحب یہ قانون ہو گیا نکاح کا، میں چاہتا ہوں اس سے متعلق شرکا کے ذہنوں میں جو سوالات ہیں وہ لے لیے جائیں. آپ میرے خیال ہے آپ سے شروع کرتے ہیں. جہاں تک کہ آپ نے توبہ کے دروازے کی بات کی، تو کیا یہ ضروری ہے کہ آدمی کو جب تک پکڑا نہ جائے تو توبہ کرے؟ یعنی میرا سوال کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ قانون کی جب اس کو سزا ہوگی اور اس کے بعد وہ توبہ کرے تو کیا پھر وہ اس کے بعد بالکل ویسا نہیں ہو جاتا جیسے وہ نہ پکڑا گیا اور اس نے توبہ کر لی ہو؟ جی، جہاں تک سزا کا تعلق ہے اس کے بعد تو پھر اس کی حیثیت عرفی ختم ہو گئی. یعنی چونکہ وہ قانون کی گرفت میں آ گیا ہے، توبہ کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، لیکن اس کو سزا کا حصہ بنا دیا گیا ہے تاکہ لوگ متنبع رہیں اس بات کے معاملے میں کہ اگر وہ اس درجے تک اس جرم کا ارتکاب کرتے ہیں کہ قانون کی گرفت میں آ جاتے ہیں اور عدالت انہیں سزا دے دیتی ہے تو پھر کسی عفیفہ کے ساتھ شادی کی وہ اہلیت کو بیٹھتے ہیں. یہ بات سزا کا حصہ بنا دی گئی ہے. اس سے پہلے آپ کے پاس اس کی پوری گنجائش ہے کہ آپ توبہ کریں، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، آپ اپنی اصلاح کر لیں. ایک آدمی نے اس طرح کسی جرم کا ارتکاب کیا ہے اور اس کے بعد اس کو خود اس بات کا شعور ہوا کہ اب میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، مجھے ان چیزوں سے باز آ جانا چاہیے، اس نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا، تو اب وہ گویا خدا کے ہاں پاک ہو گیا ہے، وہ نکاح کر سکتا ہے. آپ کے علم میں تھا، اعزاء، رشتہ دار، والدین، علم میں آ جاتی ہیں بعض چیزیں، معلوم تھا، آپ نے نصیحت کی، تلقین کی، اور اس کے بعد ایک آدمی نے اپنی اصلاح کر لی تو پاک ہو گیا. لیکن اگر وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر قرآن مجید کہتا ہے کہ اب نکاح نہیں ہو سکتا. جی آپ کا سوال سر. دراصل نکاح جیسے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ قاضی کو بلا کے نکاح پڑھوایا جاتا ہے، اس میں وہ 3 دفعہ تکرار ہوتی ہے، قبول ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اور دوسرا کورٹ میرج کی کیا حیثیت ہے؟ تو یہ میں نے تو آپ کی خدمت میں ابھی عرض کیا کہ ایک لڑکا اور لڑکی اگر اعلان عام کر دیں کہ ہم نے میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی بسر کرنے کا فیصلہ کر لے تو نکاح ہو گیا. یہ ساری چیزیں جتنی ہیں یہ اس تقریب میں حسن پیدا کرتی ہیں. یعنی آپ کسی بزرگ کو بلا لیتے ہیں، قاضی کو بلا لیتے ہیں، قاضی کو بھی اس لیے بلایا جاتا تھا تاکہ اس کو ایک قانونی حیثیت حاصل ہو. جیسا مسجد میں جا کے جو نکاح کیا جاتا ہے اچھی بات ہے. خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ترغیب دی کہ نکاح کا اعلان کرو اور اس کو مسجدوں میں کرنے کی کوشش کرو. اس میں یہ ہے کہ بہت سی فضول چیزوں سے آپ بچ جاتے ہیں. ایک پاکیزہ ماحول میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں ظاہر ہے کہ مسجد خدا کا گھر ہے، عبادت کی جگہ ہے، آپ یہ نکاح کرتے ہیں، لیکن ان میں سے کسی چیز کو شرط نہیں بنایا گیا. دیکھیے ہمیشہ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو قانونی شرط کی حیثیت رکھتی ہیں اور کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جس طرح کہ میں نے عرض کیا جو اچھی تہذیبی روایات پیدا کرتی ہیں، کسی چیز میں حسن پیدا کرتی ہیں، کوئی خوبی پیدا کرتی ہیں. تو یہ چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق اس سے ہے. قانونی لحاظ سے تو میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ آپ باہر سڑک پر کھڑے ہوئے، آپ نے ایجاب و قبول کر لیا، اس کے بعد نکاح ہو گیا. ہم اس کو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی بدکاری کا تعلق ہے، اس کو قانونی نکاح مانا جائے گا. خفیہ شادی، ایک کورٹ میرج کا سوال ان کا تھا اور دوسرا میں اس میں ایڈیشن کر رہا ہوں، خفیہ شادی جو ہوتی ہے، خفیہ نکاح کا اسلام میں کوئی تصور. نکاح کہتے ہی اس کو ہے کہ ایک مرد اور عورت نے علانیہ اپنے آپ کو میاں بیوی بنا لیا. جیسا اصل میں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ 2 گواہوں کی شرط ہے ہمارے یہاں جو فقہ بیان کرتے ہیں. تو 2 گواہ تو مل جاتے ہیں، تو اس کے بعد ایک قاضی صاحب ہوگا، 2 گواہ ہوگا جو لڑکے کے دوستی ہوتے ہیں بالعموم، اور لڑکی جو گھر سے بھاگی ہوئی ہوتی ہے، اس طرح ایک نکاح ہو جاتا ہے پورا. یہ چیزیں ساری کیوں ہوتی ہیں؟ پہلے تو اس کا جائزہ لینا چاہیے نا. میں اس سے پہلے بھی یہ گزارش کر چکا ہوں کہ یہ اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم والدین کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو اصلاح وہاں کرنی چاہیے. اس طرح کا کوئی معاملہ اگر ہو گیا ہے فرض کر لیجئے تو اب قانون دیکھے گا، عدالت دیکھے گی کہ معاملے کی نوعیت کیا ہے. اور میں آپ سے عرض کروں کہ اس میں ظاہر ہے کہ ہم اپنے تمدنی ضروریات کے لحاظ سے، اپنی معاشرت کے تحفظ کے لحاظ سے مختلف فیصلے کر سکتے ہیں. ممکن ہے کہ کسی صورتحال میں ہم اس کو موضوع نہ سمجھیں کہ یہ نکاح ختم کرا دیا جائے، کسی صورتحال میں یہ موضوع سمجھیں کہ اس کو ہم نل وائٹ قرار دے دیں، کسی صورتحال میں ہم کوئی اور حل اس کے لیے تلاش کر لیں. اس کا تعلق اس سے اسلام نے جو بات کہی ہے پازیٹیولی وہ سمجھ لینی چاہیے. دیکھیے 2 باتوں کو ہمیشہ الگ الگ رکھیں. ایک ہے کہ اسلام کا قانون کیا ہے. قانون تو یہ ہے کہ آپ کو علانیہ اس تعلق کا اظہار کرنا ہے. ایک یہ ہے کہ اس کی خلاف ورزی ہو گئی تو اب اس سے کیسے نمٹا جائے. تو خلاف ورزی سے نمٹنے میں اندھے اقدامات نہیں کیے جاتے. حالات دیکھے جاتے ہیں، معاشرتی تقاضے دیکھے جاتے ہیں، معاملے کی نوعیت دیکھی جاتی ہے. اس طرح کا ایک نکاح ہو گیا ہوا ہے، اس کے نتیجے میں بچے ہی پیدا ہو گئے ہوئے ہیں. اب آپ بتائیے کیا کیا جائے؟ یعنی اس نکاح کو ختم کرانے کے بعد کیا اس بات کا اعلان کیا جائے کہ یہ بچے بھی ناجائز ہیں؟ اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جن کو عدالت دیکھتی ہے. لیکن اصولی بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ ایک لڑکے اور لڑکی کا علانیہ اپنے آپ کو میاں اور بیوی کہنا یہی نکاح ہے. کورٹ میرج جائز ہے؟
آپ اگر عدالت میں چلے گئے ہیں اور وہاں جا کے آپ نے اعلان کر دیا تو یہ اس سے بھی زیادہ بڑا اعلان ہے، لیکن یہ اعلان ہونا اس کا قانونی تقاضا پورا کرتا ہے، اس کے معاشرتی اور تہذیبی تقاضے اس کے نتیجے میں مجروح ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ نوبت کیوں آئے ایک مسلمان معاشرے کے اندر، یہاں تک کیوں معاملہ پہنچے، ہم اپنی ذمہ داریوں کو کیوں اچھے طریقے سے ادا نہ کریں؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ پہلے مرحلے میں پوری کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ والدین بھی راضی ہوں، تعلق والے بھی راضی ہوں، اعزاء اقربا بھی راضی ہوں، ایک تقریب منعقد ہو، حسن و خوبی کے ساتھ بچیوں کو گھروں سے رخصت کیا جائے، نکاح واقعی ہمارے لیے حسن و خوبی کا باعث بنے، یہی کرنا چاہیے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر والدین یا رشتہ دار یا اعزاء یا سرپرست اس کو اپنی ناک کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ تو ہمارا کام تھا، یہ انہوں نے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیوں کر دیا، کیوں اپنے طور پر فیصلہ کر لیا۔ اس طرح کے معاملات میں عرض کر چکا ہوں کہ جاہلیت غالب آ جاتی ہے، تو ہمیں اس کو ایک طرف رکھ دینا چاہیے، یہ ماننا چاہیے کہ حقیقت میں یہ لڑکے اور لڑکی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، اور یہ اختیار انہی کا ہے اور انہی کو اسے استعمال کرنا ہے۔ آخری مرحلے میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب تقریب منعقد ہو چکی ہوتی ہے اس وقت دو آدمی اٹھ کے جاتے ہیں اور جا کر لڑکی سے پوچھتے ہیں کہ تم دستخط کرتی ہو، تم راضی ہو، یہ کس بات کا اظہار ہے؟ لڑکے سے آپ تین مرتبہ پوچھتے ہیں کہ تمہیں قبول ہے، یہ کس بات کا اظہار ہے؟ اگر والدین کے تقریب منعقد کر دینے سے نکاح ہو جاتا تو پھر یہ پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے معنی کیا ہے؟ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اصل فیصلہ لڑکے اور لڑکی کا ہے، ہمیں اس فیصلے کا احترام کرنا چاہیے، اس کو عزت دینی چاہیے، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر کوئی غلط فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، یہ اوور جذبات کی ہوتی ہے، اس میں بعض وقت غلط فیصلے ہو جاتے ہیں، ہمارا کام کیا ہے؟ ہم سمجھائیں، ہم ان کو ذہنی لحاظ سے ذرا میچور کرنے کی کوشش کریں، انہیں بتائیں کہ تم یہ فیصلہ کر رہے ہو، اس میں یہ مفاسد ہیں جو ہمیں اعتراضات، آخر اعتراضات ہوں گے نا، کوئی جی بالکل، کوئی شکل و صورت پہ اعتراض ہوگا، کوئی معاشرت پہ اعتراض ہوگا، کوئی تہذیب پہ اعتراض ہوگا، کوئی برادری پہ اعتراض ہوگا، کوئی معاشی حالات پہ اعتراض ہوگا، ان اعتراضات کو سلیقے کے ساتھ اپنے بچوں کے سامنے رکھیں۔ جیسا بہت سے والدین اڑ جاتے ہیں اور بعض اوقات غیر ضروری طور پر میرے نزدیک یہی سے خرابی پیدا ہوتی ہے، میں اسی کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو مشاورتی کردار ادا کرنا چاہیے اور پہلے دن سے بچوں کو یہ اعتماد بخشنا چاہیے کہ فیصلہ تمہارا ہے، جب تم کوئی فیصلہ کر لو گے ہم تمہاری پشت پر کھڑے ہیں اور ہم اس فیصلے کو روبہ عمل کرنے کے لیے جو کچھ ہم سے ہو سکے کریں گے، البتہ سمجھائیں گے، کوشش کریں گے کہ تمہاری رائے کو بہتر کریں۔ اگر تم غلط فیصلہ کر رہے ہو اور ہم اپنے تجربے کی روشنی میں، اپنی معلومات کی روشنی میں تمہارے سامنے کوئی چیز رکھ سکتے ہیں تو شائستگی سے رکھیں گے، لیکن اس کو انا کا مسئلہ نہیں بنائیں گے اور اس بات کو اپنے دل سے مانیں گے کہ اصل فیصلہ کرنے کا اختیار ان کے پاس ہے اور ان کے فیصلے کو قانونی حیثیت حاصل ہے۔ آپ اس چیز کی تربیت کر دیں، اس کے بعد اس طرح کے نکاح نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر میں نے عرض کیا کہ کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے تو پھر اس کو ہم دیکھیں گے کہ معاملے کی نوعیت کیا ہے، اس میں کوئی علی الاطلاق حکم نہیں دیا جا سکتا، یعنی حالات کا مطالعہ کر کے، اپنی معاشرت کو سامنے رکھ کے، اپنی روایات کو سامنے رکھ کے فیصلے کیے جاتے ہیں اور ان فیصلوں کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے۔ یہ ساری باتیں عدالتوں کو ملحوظ رکھنی چاہیے۔ آپ نے بیان کیا، ہمارے یہاں اس سے برعکس کچھ تصورات ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں کچھ رسوم ہوتی ہیں، مہندی وغیرہ، اور اس میں بہت سی کچھ خرافات بھی شامل ہو جاتی ہیں، پھر بارات آتی ہے اور پھر جہیز جاتا ہے اور پھر ایک ولیمہ ہوتا ہے جو کہ سنت ہے، اور تو یہ سارا ایک سلسلہ ہوتا ہے، تو ان چیزوں پہ ذرا آپ کمنٹ کر دیں۔ دیکھیے جی، اس میں ایک اصولی بات پہلے سمجھ لیجیے، ایک چیز ہے شریعت، وہ میں نے بیان کر دی، یعنی شریعت میں تو آپ نے ولیمہ بھی نہیں کیا، آپ بارات بھی نہیں لے کے گئے، آپ نے کوئی تقریب بھی نہیں منعقد کی، لیکن چند لوگوں نے بیٹھ کے ایک مجلس میں یہ اعلان کر دیا کہ یہ لڑکا اور لڑکی اب میاں بیوی ہیں، تو شریعت اور قانون کے تقاضے پورے ہوں گے۔ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ اس میں جو زیادہ سے زیادہ بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ تذکیر نصیحت کی چند باتیں کہہ دی جائیں۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ وہ معاملات کو لوگوں کے لیے پیچیدہ نہیں بناتا، اس کے شرعی قوانین انتہائی سادہ ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے نا کتنا سادہ سا معاملہ ہے، آپ نے 2 چھوارے پیش کر دیے ہیں، مٹھائی کی ایک ڈلی پیش کر دی ہے، آپ نے پانی کا ایک گلاس پیش کر دیا ہے، اس پر بیٹھ کر خاندان میں 2-4 مردوں کے درمیان اقرار ہو گیا، اس میں کسی بزرگ نے کچھ نصیحت کے کلمات کہہ دیے، قرآن مجید کی چند آیات سنا دی، کچھ تذکیر کر دی، کچھ توجہ دلا دی، بات ختم ہو گئی، معاملہ ہو گیا۔ لیکن اب ظاہر ہے کہ آپ کا معاشرہ ہے، معاشرہ بجائے خود تہذیبی روایات سے بنتا ہے، اس میں موسموں کے لحاظ سے، علاقوں کے لحاظ سے، قوموں کی روایات اور رواج کے لحاظ سے بہت سی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ رسوم کی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ اس میں اسلام کا اصول یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ کسی رسم میں کوئی اخلاقی قباحت تو نہیں ہے، اگر کوئی اخلاقی قباحت نہیں ہے تو اس کو کنڈیم کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ اب جہیز کے معاملے میں جو ہم بڑی سختی کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اس کو ختم ہونا چاہیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ اخلاقی قباحتیں پیدا ہو گئی ہیں، یعنی یہ مسئلہ اصل میں دین اور شریعت کا نہیں ہے، سادہ اصولی بات یہ ہے کہ ایک لڑکی پر یہ ذمہ داری کیوں ڈالی جائے، اس کے خاندان والوں پر یہ ذمہ داری کیوں ڈالی جائے، کیونکہ پھر اس کی نمائش شروع ہوتی ہے،
پھر لوگوں کے لیے بڑی تنگی اس میں پیدا کی جاتی ہے۔ آپ نے جو مہر والی بات کہی تھی اس سے تو ایک برعکس شکل سامنے آتی ہے کہ مرد کے اوپر معاشی ذمہ داری، مالی ذمہ داری جو شادی کے موقع پہ عائد ہوتی ہے وہ مرد پہ ہوتی ہے۔ جی میں وہی عرض کرنا ہمارے یہاں تو لڑکی پہ عائد ہو کہ جاتی یہ ہے۔ چونکہ دین کی اس روح کا بھی پھر خلاف ہو جاتا ہے کہ ذمہ داری ڈالی گئی تھی مرد کے اوپر، اس میں الٹی ذمہ داری پڑ جاتی ہے لڑکی والوں کے اوپر، تو اس وجہ سے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے مہندی کی رسم ہے اور دوسری رسوم ہے، ان کے اندر اگر کوئی اخلاقی حدود کو آپ پامال نہیں کر رہے تو یہ سب رسوم اصل میں زندگی کا باعث بنتی ہیں، تعلقات کا باعث بنتی ہیں، انسان کے اندر ایک تفریح کرنے، حظ اٹھانے، ملنے ملانے کے مواقع پیدا کرنے کی ضرورتیں ہیں، ان میں سے کوئی چیز ممنوع نہیں ہے۔ یہ بات بڑی اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ دین جب کسی چیز کے بارے میں ایک قاعدہ بنا دیتا ہے تو آپ اس قاعدے کی پابندی کرتے ہیں، اس کے بعد دنیا کے باقی تمام معاملات مباح ہیں، جائز ہیں، ان جائز معاملات میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی غلط کام تو نہیں ہو رہا۔ یہ بڑا غلط اپروچ ہے کہ آپ ہر تہوار کو، ہر رسم کو یہ کہہ کے ممنوع قرار دے دیں کہ یہ دین میں تو نہیں ہے۔ دین رسوم مقرر کرنے نہیں آیا، آپ کے لیے تہوار بنانے نہیں آیا، آپ کو شادی بیاہ کے طریقے سکھانے کے لیے نہیں، اس نے ایک دائرے میں شریعت مقرر کر دی ہے۔ باقی جتنی اس طرح کی چیزیں ہیں وہ آپ کے علاقے کے لحاظ سے، آپ کے تمدن کے لحاظ سے، آپ کی قومی روایات کے لحاظ سے مختلف ملکوں میں مختلف ہو سکتی ہیں اور ان کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ یہ کتنا اچھا طریقہ ہے کہ ہم لڑکی کو لینے کے لیے 10-15 عزیز اکٹھے ہو کے جاتے ہیں۔ اگر بات یہیں تک محدود رہے تو کیا خرابی ہے اس میں، لیکن جب آپ اس کو مطالبات کی شکل دیتے ہیں، جب سینکڑوں لوگوں کو جمع کر لیتے ہیں، جب بڑی بڑی کھانے کی تقریبات کرتے ہیں تو اس میں لوگوں کے لیے بڑی تنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر آپ سادگی کے ساتھ یہ معاملات کریں تو معاشرے میں صلاح و فلاح کا ذریعہ بنتے ہیں، لیکن دین نے اس معاملے میں رسوم پر پابندی نہیں عائد کی۔ رسوم میں کوئی اخلاقی قباحت بتائیے کیا ہے، خرابی کیا ہے، اگر کوئی خرابی ہے، کوئی اخلاقی قباحت ہے، اس کو ہم سب کو دور کرنا چاہیے۔ باقی تمام رسوم اصل میں معاشرے کی زندگی کا باعث بنتی ہے۔ اچھا جاوید صاحب، ایک سوال اس حوالے سے یہ بھی ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے اور معمول ہے، ہماری یہ رواج ہے کہ لڑکی اپنا گھر چھوڑتی ہے، آپ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، یہ دین کا تقاضا ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ بہرحال اس نے لڑکے کے پاس جانا ہے، نہیں وہ سسرال میں جاتی ہے، لڑکے کو بھی تو گھر چھوڑنا چاہیے نا۔ یہ بات یہ ہے کہ یہ بات کہ لڑکے کو اپنا گھر آباد کرنا چاہیے اور اس کو اپنی بیوی کے لیے کسی اس طرح کے اہتمام کا پہلے سے بندوبست کر لینا چاہیے، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر اس کے پاس اپنا گھر نہیں ہے اور والدین یہ بھی شادی کر رہے ہیں تو پھر لڑکی کہاں جائے گی؟ ایک بہرحال لڑکے کے پاس جانا ہے، اس نے دوسرے خاندان میں جانا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو میں تو اس کو عام طور پر لوگوں کو کہتا ہوں کہ وہ اس پہ اصرار نہ کریں، کیونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں خوبیاں تو ہیں لیکن خرابیاں بہت زیادہ ہیں، اس سے تعلقات میں بہت پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک بار جب ہمارے ہاں چونکہ عورتوں کی بھی تربیت اچھی نہیں ہوئی، مردوں کی بھی تربیت اچھی نہیں ہوئی، چیزوں کو بھی ہم بڑے غلط زاویوں سے دیکھنے کے عادی ہو چکے ہوئے ہیں، معمولی باتوں کو بڑھا کے کہیں سے کہیں پہنچا دیتے ہیں، غیبت سے، تمسخر سے نجات نہیں حاصل کر پاتے اور بڑی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، تو ایک خاندان میں رہتے ہوئے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اچھی بات یہی ہے کہ لڑکا اپنا گھر آباد کرے، وہ اپنے لیے کسی مکان کا بندوبست کرے، کسی کمرے کا بندوبست کرے، چھوٹا یا بڑا، اور اس کے بعد کسی خاتون کو بیاہ کے لائے، یہی اچھی بات ہے۔ لیکن اگر اس کی پوزیشن یہ نہ ہو، وہ ابھی اس قابل نہ ہوا ہو، تو پھر کیا شادی روک دی جائے؟ تو اس کو لازم نہیں کیا جائے۔ میں جس چیز کی طرف توجہ دلا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیشہ زندگی کے تمام معاملات کا جائزہ لیتے وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک دین کی مداخلت کتنی ہے۔ دین کی مداخلت انتہائی محدود ہوتی ہے، وہ انتہائی محدود ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین میں جو بات طے کر دی جائے گی وہ قیامت تک اللہ کا حکم بن جائے گی، اس میں آپ تبدیلی نہیں کر سکتے، تغیر نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی مداخلت کو بڑا محدود رکھتے ہیں، اتنا رکھتے ہیں جتنا سب جواب دہی کا عنصر شامل ہو جاتا ہے، پھر اس میں جواب دہی کا عنصر بھی شامل ہو جاتا ہے۔ باقی چیزوں کو معاشرے پر، عقل عام پر، روایات پر، رواج پر، معروف پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو معروف کے مطابق شادی ہونی چاہیے، اس کے رسوم بھی اس کے مطابق ہو سکتے ہیں، البتہ ان کے اندر اخلاقی حدود کی پابندی کی جائے، ایسے کام نہ کیے جائیں کہ جس کے نتیجے میں لڑکیوں کو گھر سے اٹھانا مشکل ہو جائے۔ آپ جانتے ہیں اس وقت ہمارے ملک کے اندر یعنی لاکھوں کی تعداد میں بچیاں ہیں جو صرف جہیز نہ ہونے کی وجہ سے گھر میں بیٹھی ہیں، ان کے والدین کے لیے ان کو گھر سے اٹھانا، ان کے ہاتھ پیلے کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے، اور تقریبات اور ان رسوم نے ایسی صورت اختیار کر لی ہے کہ جس میں کوئی آدمی سادگی کے ساتھ اس ذمہ داری سبق دوش نہیں ہو سکتا۔ لڑکوں کے ساتھ بھی یہی معاملات ہوتے ہیں، ان رسوم کی ہم کو اصلاح کرنی چاہیے، لیکن اخلاقی اصولوں پر یہ بتا کر کہ دیکھیے اس میں یہ خرابی ہے، اس سے معاشرے میں یہ نقصان پیدا ہوتا ہے، اس سے لوگوں کے لیے تنگی پیدا ہوتی ہے۔ اور اسلام کا مزاج کیا لگتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مالی معاملات ہونے، اگر کوئی خرچ اخراجات ہونے ہیں تو اس کا رخ لڑکے والوں کی طرف ہے، یعنی لڑکا خرچ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری اس پر ڈالی ہے، لڑکی والوں پر کوئی مالی ذمہ داری نہ ڈالی جائے۔
ٹھیک ہے، خاندان بن گیا ہے، لڑکی لڑکے کے گھر آ گئی ہے، لیکن آتے ہی وہ مطالبہ کرتی ہے کہ میرا گھر الگ کرو. یہ مطالبہ اگر وہ پہلے بھی کرے تو کوئی ناجائز مطالبہ نہیں ہے، یہ اس کے حقوق میں کوئی ناجائز مطالبہ نہیں ہے، یہ اس کے حقوق میں شامل ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ ایک لڑکی کو لا رہے ہیں، لیکن جیسا ماں باپ نے پال پوس کے لڑکے کو بڑا کیا اور اسے الگ کرایا جا رہا ہے. یہ بات یہ ہے کہ والدین کا یہ حق ہے کہ اگر ان کو ضرورت ہو تو بچہ انہیں اپنے پاس بلا لے. اس سے صورتحال میں بہت تبدیلی آ جاتی ہے. ان کو یہ اصرار کرنے کا حق نہیں ہے کہ ضرور وہ ہمارے ہی پاس رہے. ان کی خدمت کرنا، ان کی ذمہ داریوں کو اٹھانا، ان کی نگہداشت کرنا، وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی تیمارداری کرنا، یہ اس کے فرائض میں ہے. اور یہ فرائض وہ اپنے گھر میں بھی انجام دے سکتا ہے، ان کو لے جا بھی سکتا ہے اپنے پاس. یہ اصرار کرنا کہ اس لڑکی کو ہم الگ گھر نہیں بسانے دیں گے، یہ ہمارے ہاں اگرچہ عام طور پر کیا جاتا ہے لیکن یہ ایک غلط روایت ہے. لڑکی کا حق ہے کہ وہ اس کا مطالبہ کرے. مطالبات آپ نے جو بھی کرنے ہیں حالات دیکھ کے کریں گے نا. یعنی ایک یہ کہ آپ کا حق ہے، دوسرے یہ کہ کیا آپ کو یہ حق اب حاصل کرنا ہے. تو کسی خاتون کو بھی جتنے حقوق اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں یا کسی مرد کو جو حقوق دیے ہیں ان سب کو حکمت کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے. اگر حالات ایسے ہیں تو اچھی بات ہے، آپ کا مطالبہ بھی برابر ہو جائے گا. لیکن اس مطالبے کو مذمت کی نگاہ سے دیکھنا، کوئی بری چیز سمجھنا، یہ اصل چیز ہے جس کی اصلاح ہونی چاہیے. ٹھیک، یہ اس کے حقوق میں سے. اگر وہ کہتی ہے کہ میرے لیے الگ کمرہ ہونا چاہیے، الگ گھر ہونا چاہیے، یا میں جوائنٹ فیملی کی ذمہ داریوں کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو اس کو آپ مذمت کی چیز نہ سمجھیے. باہمی طور پر بیٹھ کے بات کر لیجیے، اپنی ضروریات اس کو بتا دیجیے. اس میں جو بھی معاملہ طے ہو جائے. یعنی اسلام نے اس میں یہ نہیں کیا کہ کوئی قانون بنا کے آپ کو پابند کر دی ہے. میں نے پہلے بھی توجہ دلائی ہے کہ اسلام یہ نہیں کرتا. لیکن یہ بات بہرحال طے ہے کہ ایک خاتون آئی ہے، وہ اس نے نکاح آپ کے ساتھ کیا ہے، اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آپ سے یہ کہے کہ میرے لیے کوئی چھت فراہم کرو، میرے لیے کوئی گھر فراہم کرو، میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا چاہتی ہوں. یہ اس کی فطری خواہش ہو سکتی ہے. اس خواہش پر آپ بیٹھ کے مکالمہ کر لیں. اگر کوئی بات پہلے طے ہو جاتی ہے اچھی بات ہے. بعد میں بھی اگر یہ معاملہ پیدا ہوتا ہے تو سلیقے کے ساتھ اس کو طے کرنا چاہیے. خاتون کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کوئی ایسا مطالبہ تو نہیں کر رہی جو گھر کی بربادی کا باعث بن جائے گا. مرد کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اس کو پورا کرتا ہے تو اس سے کسی ایسی ذمہ داری سے اسے منہ تو نہیں موڑنا پڑے گا جو اس پر عائد ہوتی ہے. تو یہ سارے معاملات باہمی طور پر دیکھ کر اس میں راستہ نکالنا چاہیے. جیسا صاحب آپ نے بیان کیا کہ خاندان کی معاشی ذمہ داری مرد پر ڈالی گئی ہے، تو کچھ چیزیں خواتین کے حوالے سے بھی دین بیان کرتا ہے. سورہ نساء میں کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب. تو دین کے اس حکم کا کیا مطلب ہے؟ اس میں تو سب سے پہلے سمجھنا چاہیے کہ میاں بیوی کا تعلق اصل میں کیا ہے. یعنی یہ کوئی محض معاملہ محبت نہیں ہے. اس میں محبت محرک بنتی ہے، ایک بڑا کردار ادا کرتی ہے، لیکن در حقیقت یہ ایک ادارے کو وجود میں لانے کا فیصلہ ہے. یعنی ایک مرد و عورت کے اظہار محبت کا قانونی طریقہ نہیں ہے جیسے کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے. وہ بھی اس کا ایک حصہ ہے. اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ خاندان کا ادارہ وجود میں لائیں گے. کوئی ادارہ اس وقت تک وجود میں نہیں آ سکتا جب تک کہ یہ فیصلہ نہ کیا جائے کہ اس میں سربراہی کس کے پاس ہوگی. یعنی ریاست کا ادارہ آپ وجود میں لاتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا. سارے انسان آزاد ہیں. مجھ میں اور پرویز مشرف صاحب میں، مجھ میں اور فلاں میں کوئی فرق نہیں ہے. انسان کی حیثیت سے ہم سب ایک ہی جگہ کھڑے ہیں. لیکن آپ اپنے لیے ایک حکمران کا تقرر کرتے ہیں، ایک ایسے آدمی کا تقرر کرتے ہیں جو اس نظم کو اب چلائے. آپ چھوٹی چھوٹی کمپنی بناتے ہیں، کوئی دفتر آرگنائز کرتے ہیں، کوئی تنظیم بناتے ہیں، اس میں بھی آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ کسی کو سربراہ بنانا ہے. تو پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے ہاں عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اظہار محبت کا قانونی طریقہ ہے. ایسا نہیں ہے. یہ اصل میں خاندان کے ادارے کو وجود میں لانے کا فیصلہ ہے. اس میں ایک عورت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ بیوی بن کے رہے گی. اور بیوی بن کے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس خاندان کے ادارے میں اپنے شوہر کو قوام کی حیثیت سے قبول کر لیا. یعنی وہ گویا اب اس ادارے کا سربراہ ہے. اسی وجہ سے قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ اب اس کے اور اس کے درمیان جو تعلق قائم ہوا ہے، دیکھیے عورت اور مرد بالکل برابر، خلقت کے اعتبار سے برابر، مسئولیت کے اعتبار سے برابر، تمام معاملات میں یکساں حیثیت. بلکہ بعض رشتوں میں عورت کو غیر معمولی برتری حاصل ہو جاتی ہے. ماں کے رشتے میں وہ حکومت کرتی ہے اپنی اولاد کے اوپر، لیکن میاں اور بیوی کا رشتہ جو ہے اس میں شوہر کو ایک درجہ برتری کے مقام پر رکھا گیا ہے. اس کو قرآن نے بیان کیا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ. یعنی یہ تعلق ہے. ہمارے ہاں اس کو غلط طریقے سے، معاف کیجیے گا، آدمی کا ذکر ہے، شوہر کا ذکر تو نہیں ہے. لوگ یہ کہتے وہ ہیں پیچھے سے چلا ہی آ رہا ہے نا سارا کا سارا جو بیان چلا آ رہا ہے وہ اصل میں شوہر اور بیوی کے تعلق کا ہے. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ بیان کر رہے ہیں کہ بھائی اگر ایک مرد اور عورت نے شادی کیا تو مرد کا یہ حق ہے. تو اس موقع پر مرد کا لفظ بولا جاتا ہے شوہر کے سیاق میں. اسی طرح قرآن مجید نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے. تو میں آپ سے گزارش یہ کر رہا تھا کہ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کیا ادارہ ہے جو ہم وجود میں لا رہے ہیں. اگر آپ اس ادارے کو وجود میں لا رہے ہیں تو پھر لازم ہے کہ آپ یہ مانیں کہ اب اس کا سربراہ کون ہوگا. مرد بھی ہو سکتا ہے، عورت بھی ہو سکتی تھی.
لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اپنی خلقی صلاحیتوں کے اعتبار سے، ذمہ داریوں کو اٹھانے کے لحاظ سے، معاشی معاملات کی نگرانی کرنے کے لحاظ سے مرد اس کا زیادہ اہل ہے کہ وہ میاں اور بیوی کے تعلق میں پھر لفظ استعمال کر رہا ہوں، میاں اور بیوی کے تعلق میں وہ سربراہی کی ذمہ داریاں سنبھالے۔ وہ یوں سمجھ لیجئے کہ اسلام نے مردوں اور عورتوں کے مابین جو تعلقات ہیں ان کے لحاظ سے فیصلہ سنایا ہے۔ وہ تعلق اور ماں اور بیٹے کا ہے تو ماں برتری کے مقامات پر کھڑی ہے، وہ تعلق بہن اور بھائی کا ہے تو دونوں برابری کی جگہ پر کھڑے ہیں، وہ تعلق میاں اور بیوی کا ہے تو پھر شوہر کو ایک درجہ احترام کی جگہ حاصل ہو جاتی ہے۔ یعنی تعلقات ہیں جن میں یہ چیز قائم کی گئی ہے، اس کو غلط طریقے سے لوگ مردوں اور عورتوں کے معاملے میں عدم مساوات پر محمول کر لیتے ہیں۔ جب آپ خاندان کا ادارہ قائم کر رہے ہیں تو فیصلہ کرنا ہوگا نا کون سربراہ ہوگا۔ عورت بھی ہو سکتی تھی، میں نے عرض کیا مرد بھی ہو سکتا تھا۔ آپ مجھے بتائیے کہ عقل کیا کہتی ہے، حالات کا تقاضا کیا کہتا ہے، تمدنی ضروریات کیا کہتی ہیں، کس کے پاس ہونی چاہیے؟ تو فیصلہ کیا گیا کہ اب مرد کو سربراہی کرنی ہے۔ جب آپ کسی کو سربراہ بناتے ہیں تو پھر جو بھی اس کے ساتھ رہ رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، خواہ آپ نے کوئی ادارہ قائم کیا ہے، کوئی جماعت قائم کی ہے، کوئی تنظیم قائم کی ہے، ریاست قائم کی ہے، تو کیا کہیں گے؟ شہریوں کو یہ کہیں گے کہ اب ان کو قانون کا پابند ہونا چاہیے، یہی کہیں گے؟ جی بالکل۔ جو نظم حکومت قائم کر دیا جائے اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ قرآن مجید نے جب یہ کہا کہ جو لوگ تمہارے حکمران بنا دیے جائیں تو کیا حق ان کا بیان کیا؟ یہی بیان کیا نا کہ اب ان کے ساتھ تمہارا رویہ اطاعت کا ہونا چاہیے۔ یہی چیز جو ہے میاں اور بیوی کے رشتے میں کہی کہ فالصالحات قانتات، یعنی پھر نیک بیویاں، صالح بیویاں ایڈجسٹمنٹ کا رویہ اختیار کرتی ہیں، موافقت کا رویہ اختیار کرتی ہیں، وہ شوہر کو شوہر مان کر زندگی بسر کرتی ہیں۔ اور یہ ہو نہیں سکتا کسی طریقے سے کہ آپ ایک ادارہ وجود میں لائیں اور اس میں مراتب کا لحاظ نہ کریں۔ آزادانہ تعلق میں آپ جو چاہے کیجیے، 2 گھڑی کے لیے آپ بیٹھے، حز اٹھایا، چلے گئے۔ یہ ادارہ قائم کیا جا رہا ہے، اس میں رشتے وجود میں آنے ہیں، اس میں کسی کو ماں بننا ہے، کسی کو باپ بننا ہے، کسی کو بھائی بننا ہے، کسی کو بہن بننا ہے، پھر ان رشتوں کو عمر کے مختلف مراحل سے گزرنا ہے، پھر اس کے اندر بہت سے نشیب و فراز آنے ہیں، اس میں زندگی کے فیصلے کرنے ہیں، اس میں بڑھاپا آنا ہے جب ساری کشش دونوں میں ختم ہو چکی ہوگی۔ اس رشتے کو قائم کرنے کے لیے یہ نہایت خوبصورت ادارہ بنایا گیا ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ جس میں پھر ایک درجہ اس کو برتری کے مقام پر، ایک درجہ صالحات و قانتات کا یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اب یہ ادارہ وجود میں آ گیا ہے اور شوہر کو اس کے سربراہ کی حیثیت سے عورت نے قبول کر لیا ہے تو اس کا رویہ اب ایڈجسٹمنٹ کا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دونوں کو یکساں اختیارات کے ساتھ ایک ادارہ بنانے کا حق دے دیں، اس کے بعد ادارہ تو نہیں بنے گا، اختلال واقع ہو جائے گا۔ جیسے حافظات للغیب کا جو لفظ ہے۔ دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ اچھی بیویاں، پہلی بات یہ کہی گئی کہ موافقت پیدا کرنے والی ہوتی ہے، یعنی وہ اپنے شوہر کو شوہر مان کر زندگی بسر کرتی ہیں، اور دوسری بات یہ کہی ہے کہ وہ رازوں کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ اصل میں میاں اور بیوی کے درمیان جو تعلق قائم ہوتا ہے اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ان کے مابین ہی رہنی چاہیے۔ یہ راز جسمانی تعلقات کے بھی ہیں، یہ نفسیاتی تقاضوں کے بھی ہیں، یہ سماجی روابط کے بھی ہیں، یہ خاندانی معاملات کے بھی ہیں۔ اگر ایک بیوی اس کے لیے کبھی آمادہ ہو جائے خدا نخواستہ کہ وہ شوہر کے راز کھول دے گی اور آپس کا یہ تعلق جو ہے یہ اعتماد کا تعلق نہ رہے تو پھر اس کے بعد رسوائی سے خاندان کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو اس وجہ سے قرآن مجید نے خاص، اور دیکھیں اس میں کتنے خوبصورت الفاظ استعمال کیے، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کیونکہ اللہ نے بھی رازوں کی حفاظت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ہر معاملے کو تشت بام نہیں کر دیتے، وہ بھی ایک پردہ ڈالتے ہیں۔ تو خواتین کو کہا ہے کہ ان کے ہاتھ میں گھر کا نظم ہوتا ہے اور وہ بہت سے رازوں کی امین ہوتی ہیں، وہ ان رازوں کو اپنے سینے میں رکھیں تاکہ یہ خاندان بنا رہے، یہ ادارہ وجود میں آئے، اس میں حسن و خوبی پیدا ہو۔ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑھ کر جو اس وقت ہم کو جنگ لڑنے کی ضرورت ہے وہ اس ادارے کی حفاظت کی جنگ ہے، خاندان کے ادارے کی، یعنی دور حاضر کی تہذیب نے اس خاندان کے ادارے کو برباد کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ ہم جذبات میں جوانی کی عمر میں بہہ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس طرح کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں خاندان کے ادارے کی اساسات مجروح ہوتی ہیں۔ ہم نہیں جانتے اس بات کو کہ ایک بچے کو اس کی کس طرح کی ضرورت ہے، ہم نہیں جانتے کہ لڑکپن میں اس کی کیسی ضرورتیں ہیں، ہم نہیں جانتے کہ بڑھاپے میں اس کی کیسی ضرورتیں ہیں۔ اگر یہ ادارہ ختم ہو گیا تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ انسان حیوان کے درجے پر گر جائے گا۔ یہ ہوا اور پانی کی طرح کی ضرورت ہے۔ کوئی آدمی بڑی غیر معمولی تقریر کر سکتا ہے جذبات میں آ کر کے سب انسان آزاد پیدا کیے گئے ہیں، ہم کسی کو حکمران کیوں مانیں، ہم ایک کانسٹیبل کے ہاتھ اٹھانے کے اوپر گاڑی کیوں روکیں، ہم یہ معاملہ کیوں کریں؟ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسٹیٹ کے ادارے کی نفی کر رہے ہیں، اور اسٹیٹ کا ادارہ جب ختم ہوتا ہے تو دنیا میں پھر انارکی پھیلتی ہے، طوائف الملوکی پھیلتی ہے، پھر لوگوں کی جان مال آبرو خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے اگر خاندان کا ادارہ کبھی مزمحل کر دیا گیا اور ختم کر دیا گیا تو آئندہ نسلوں کی پرورش، نگہداشت، تہذیبی روایات اور اقدار کا قیام، اعلیٰ اقدار کا قیام پھر کسی طرح ممکن نہیں رہے گا، اور بڑھاپے رسوا ہوں گے
بچوں کے لیے کوئی سنبھالنے والا باقی نہیں رہے گا. انسانیت کی اگر خیر مطلوب ہے تو اس ادارے کو قائم رکھیے, اور ادارہ قائم رکھنا ہے تو حفظ مراتب کے اصول کو اپنانا پڑے گا. یہ قرآن مجید نے اس وجہ سے بیان کیا ہے کہ میاں اور بیوی کے رشتے میں شوہر کو ایک احترام کی جگہ حاصل ہے, اسی طریقے سے اولاد کے رشتے میں باپ کو ایک جگہ احترام کی حاصل ہے, ماں کو ایک جگہ احترام کی حاصل ہے. یہ مسئلہ عورت اور مرد کا نہیں ہے, بلکہ اس ادارے کو قائم کرنے کے بعد سربراہی کے منصب کا فیصلہ ہے. اس کے لحاظ سے کچھ اختیارات بھی دیے جائیں گے. کون سا ادارہ ہے جو آپ قائم کرتے ہیں اور اس میں سربراہ کے ہاتھ میں کچھ اختیارات نہیں دیتے؟ ٹھیک ہے جی, آپ کا سوال. ڈاکٹر صاحب, مجھے ایک سوال پوچھا ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے. وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ میجر اس میں رول باپ کا بھی ہونا چاہیے یا صرف ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی تربیت پہ زیادہ توجہ کریں؟ دونوں کی یکساں ذمہ داری ہے. جب بچہ دونوں نے پیدا کیا ہے تو دونوں کو ذمہ دار ہونا چاہیے. یہ تو عقل کا تقاضا ہے. مرد کو جس طریقے سے نان و نفقے کی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں, اسی طریقے سے تربیت کی ذمہ داریاں بھی پوری کرنی ہیں. اور ماں نے اگر بچوں کی نگہداشت کی ذمہ داری پوری کرنی ہے تو تربیت کی ذمہ داری پوری کرنی ہے. انسان کا بچہ حیوان کا بچہ نہیں ہے. حیوان کا بچہ تو اپنی جبلتوں کا پیرو ہے. جیسا خدا نے اس کو بنا دیا ہے ویسا ہی وہ رہے گا. اگر آپ کچھ سکھائیں گے بھی تو تھوڑی بہت چیزیں وہ سیکھتا ہے, سدائیں گے بھی تو بس ذرا سا سدایا جائے گا. لیکن انسان کا بچہ تو معاملہ یہ ہے کہ وہ تہذیب, تربیت سب کچھ ماحول سے پاتا ہے. تو اس میں والد کو بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے, والدہ کو بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے. دونوں مل کر ادا کریں گے تو کوئی اچھے نتائج نکلیں گے. البتہ دیکھیے, حالات کے لحاظ سے باہمی طور پر انڈرسٹینڈنگ کے معاملات ہوتے ہیں. مثلا فرض کر لیجئے کہ کسی معاملے میں مرد زیادہ مصروف ہے یا معاشی معاملات میں بہت زیادہ ذمہ داری اس کے اوپر پڑی ہوئی ہے, تو عورت یہ سمجھتی ہے کہ اچھا باقی معاملات کو میں انجام دے دوں گی. تو اس وجہ سے یہ نہیں کیا گیا دین میں کہ آپ کی ذمہ داریوں کو متعین کر دیا گیا ہو, توجہ دلا دی گئی ہے. ذمہ داریاں آپ کو پوری کرنی ہے, آپس میں بیٹھ کے طے کر لیجئے کہ کس نے کتنی ذمہ داری ادا کرنی ہے. اصل میں اچھی معاشرت باہمی موافقت سے, انڈرسٹینڈنگ سے اور حالات کے جائزے سے پیدا ہوتی ہے. قانون کے معاملات بڑے تھوڑے ہونے چاہیے. قانون سے گھر نہیں بستے, نہ قانون سے گھر قائم رہتے ہیں. قانون تو ناگزیر معاملات میں زیر بحث آتا ہے. اصل چیز موافقت, محبت, تعلق خاطر, ایک دوسرے کا احساس, ذمہ داریوں کا شعور, یہ خیال کہ ہم نے ایک گھر بنایا ہے, اس ادارے کو ہم نے قائم رکھنا ہے. میوچل انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. جی بھائی, آپ کا سوال. شادی کے بعد اگر بہو بد کلامی کرتی ہے اپنی ساس کے ساتھ, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے خاندان میں ڈس بیلنس آ جاتا ہے اور اولاد اور ماں باپ کے درمیان ایک خاموش جنگ شروع ہو جاتی ہے اور دونوں کے درمیان تنازع شروع ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے ایک انڈیپینڈنٹ گھر کی خواہش ہوتی ہے کہ عورت کو میرا ایک انڈیپینڈنٹ گھر ہو, حتیٰ کہ اس کے ماں باپ مجبور ہوتے ہیں, بوڑھے ہوتے ہیں, نہیں ہوتے ہیں. اولاد کو چاہیے ان کی جس طرح انہوں نے بچپن میں ان کی پرورش کی, اس طرح ماں باپ کے پورے حقوق پورا کرے. ساس بہو کا جھگڑا جائے سب, یہ ایسنس ہے سوال کا. ساس بہو کا جھگڑا ہو جائے تو اس صورت میں دیکھیے یہ بڑا وسیع موضوع ہے. یعنی اصولی طور پر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ بد کلامی ایسے ہی نہیں ہونی شروع ہو جاتی. کچھ معاملات ادھر سے ہوتے ہیں, کچھ معاملات ادھر سے ہوتے ہیں. اس میں توازن بگڑتا ہے تو خرابیاں پیدا ہوتی ہے. میں مانتا ہوں کہ بعض معاملات میں ہو سکتا ہے کہ گھر ہی سے کسی کی تربیت غلط ہوئی ہو, لیکن عام طور پر جب ایک لڑکی کسی گھر میں آتی ہے تو وہ بڑے اچھے جذبات لے کے آتی ہے, اور اس کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ ایک اچھی بیوی کی طرح اور بیٹی کی طرح زندگی بسر کرے. عام طور پر میرا تجربہ یہ ہے کہ کوئی برے جذبات احساسات لے کے لڑکی نہیں آتی. وہ چاہتی ہے کہ اس گھر کو اپنا گھر سمجھے. ہوتا کیا ہے, وہ اپنا گھر چھوڑ کے آئی ہے, اس نے 20-25 سال کسی دوسری معاشرت میں پرورش پائی ہے, اس کی ایک تہذیب بنی ہے, اس کے ایک بات کرنے کا انداز ہوا ہے, اس کا ایک کھانا پکانے کا طریقہ ہے. سوال یہ ہے کہ گھر آپ نے تو نہیں چھوڑا نا, اس لڑکی نے گھر چھوڑا ہے, تو آپ کو پہلے اِثار کر کے اس کو ایڈجسٹ کرانا چاہیے. یہ کردار ماں کو بھی ادا کرنا چاہیے اگر وہ گھر میں آئی ہے, بہنوں کو بھی ادا کرنا چاہیے, شوہر کو بھی ادا کرنا چاہیے. ہم اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ وہ بچی آئی ہے اور آتے ہی اپنی ماں کو چھوڑ کے آئی ہے, اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کے آئی ہے, آتے ہی اس خاتون کو اپنی ماں سمجھ لے, پہلے ماں بن کے دکھائے, پھر اس کے بعد وہ یقیناً مطالبات سے زندگی شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو میرے نزدیک اس معاملے میں یہ بد کلامی تو ایک بڑا عیب ہے. یہ بد کلامی ساس تو ماں کے درجے میں ہے, اس کے جواب میں بد کلامی کرنا تو جرائم کے درجے کی چیز ہے. دونوں کو اپنی ذمہ داریاں سمجھنا. اس میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ وہ اپنا گھر چھوڑ کے آئی ہے, اس وجہ سے ذمہ داری کا زیادہ احساس ادھر ہونا چاہیے, اس طرف ہونا چاہیے. یہ لوگ خوش دلی سے اس کا استقبال کریں, اس کو اپنے گھر کی معاشرت سمجھائیں, اس کو کچھ موقع دیں کہ وہ یہاں کے روایات کو سمجھ لیں, اس کے بعد وہ ایڈجسٹ کریں گے. وقت ہمارے پاس کم ہے, آپ دونوں سوالات ایک ساتھ کر لیجیے مختصر, تاکہ ہم پوچھ سکیں. کیا گھر کے کام کاج کرنا صرف عورت کی ذمہ داری ہے؟ مرد کو وہ رتبہ حاصل ہے, تو میرے خیال سے رتبہ تو آدمی اس وقت حاصل کرتا ہے اس کے اندر کوئی کچھ اس کا کوالٹیز ہے, کچھ پیش کرنے کے لیے کوئی بات ہے. ابھی آپ بیٹھے ہیں, آپ ہمارے سوال کا جواب دے رہے ہیں, تو ہمیں لگتا ہے کہ آپ نے کوئی کوالٹی, آپ کے پاس علم ہے,
اس طرح میرے خیال سے ایک مرد میں کوئی وہ کوالٹیز ہونی چاہیے کہ وہ لگے کہ ہاں یہ لیڈ کر سکتا ہے. یعنی ہر مرد کے لیے ذمہ داری نہیں ہے. ڈائریکٹر صاحب گھر کے کام کاج اور ہر مرد کے لیے ذمہ داری جدا ہے. ہم پروگرام ختم کریں گے. دین لحاظ سے کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی، لیکن آپ ایک اچھا گھر اگر بنانا چاہتے ہیں تو آخر باہمی طور پر ذمہ داریوں کو تقسیم کریں گے نا. میں پھر ایک بار یہ توجہ دلاؤں گا کہ دین جو ذمہ داریاں ڈالتا ہے وہ انتہائی محدود ہوتی ہیں، وہ ڈال دی اس نے. اب آپ نے اپنی معاشرت کے لحاظ سے زندگی بسر کرنی ہے، تو اگر گھر کے معاملات ہیں، ان میں کھانا پکانا ہے، اس میں گھر کی دیکھ بھال کرنا ہے، اس میں گھر کو پرسکون رکھنا ہے، یہ ذمہ داریاں دونوں نے مل کے ادا کرنی ہے. لیکن کوئی تقسیم کار آپ کریں گے نا، تو جو تقسیم کار آپ کریں وہ باہمی موافقت سے کر لیں، اپنے حالات کے لحاظ سے کر لیں. یہ کسی معاشرے میں ایک طرح کی ہو سکتی ہے، کسی دوسرے معاشرے میں دوسری طرح کی ہو سکتی ہے. کچھ حالات ایسے ہو سکتے ہیں کہ جس میں خاتون پر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی. کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ چارہ ہی کوئی نہیں ہوتا. اگر آپ ملازمین کا اہتمام نہیں کر سکتے، آپ کے یہاں خانسامہ پکانے کے لیے موجود نہیں ہے، تو آخر کسی کو پکانا ہے. مرد بھی اس میں ہاتھ بٹا سکتا ہے، خواتین بھی اپنی ذمہ داری پوری کر سکتی ہیں. یہ باہمی موافقت کی چیزیں ہیں، اور یہ معاشرے کے لحاظ سے، معروف کے لحاظ سے، دستور کے لحاظ سے، برادری کے لحاظ سے، آپ کے اپنے پس منظر کے لحاظ سے، آپ کے سماجی حالات کے لحاظ سے، آپ کی معاشی حیثیت کے لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہیں. دین نے پابند نہیں کیا، آپ پر چھوڑ دیا. لیکن ذمہ داریوں کو محسوس کیجئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر نہیں چل سکتا جب کہ ذمہ داریوں کو محسوس نہ کیا جائے. اگر سارے ہی ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہو جائیں گے، مرد بھی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے سے انکار کر دے، عورت بھی کسی ذمہ داری میں شیئر کرنے کے لیے تیار نہ ہو، چلائیں گے کیسے اس گھر کو؟ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ اس کے اندر شوہر کو شوہر مان کر، موافقت کا رویہ اختیار کر کے، اگر معاملات کو اچھی تقسیم کار کے ساتھ ایک دوسرے کی عزت اور احترام کرتے ہوئے چلایا جائے گا، اچھا گھر بنے گا. ورنہ کیا ہوگا؟ حقوق کی ایک جنگ ہوگی اور گھر میدان جنگ ہوگا، اور اس میں پشتوں کے پشتے لگیں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ سب ایک سوال یہ تھا کہ مرد کی سربراہی کے حوالے سے خاندان کی، ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ اگر مرد میں صلاحیت ہے تو بننا چاہیے، ورنہ نہیں. دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ اگر اس کے اندر صلاحیت ہوگی تو تبھی وہ اپنی یہ ذمہ داری پوری بھی کرے گا اور یہ عزت پائے گا بھی. اگر وہ معاشی ذمہ داریاں نہیں اٹھا رہا، گھر کے اندر جس طرح ایک سربراہ کو بیہیو کرنا چاہیے ویسے بیہیو نہیں کر رہا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ کہ حکمرانی خود بہت منتقل ہو جائے گی. یہ تو قدرت کا نظام ہے. ایک عمومی فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ یہ گھر بنا ہے، یہ ادارہ بنا ہے، اس کی سربراہی کسی کے پاس ہونی چاہیے. یہ سربراہی فطرت کا تقاضا یہی ہے کہ مرد کے پاس ہو. لیکن اگر مرد اس کا اہل نہیں ہوگا تو آپ سے آپ عورت کو منتقل ہو جائے گی، اور ہم بہت سے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ ایسے ہی ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. میں آپ سب کا بھی بہت شکر گزار ہوں. ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ فرمایا. میاں بیوی کا رشتہ محبت کا رشتہ ہے. یہ تعلق پاک دامنی کا تعلق ہے. اس تعلق کی اہمیت کی بنا پر شیاطین اس رشتے کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی طرح بدلتے ہوئے حالات سے بھی یہ رشتہ متاثر ہوتا ہے. لیکن ایسے میں اگر دین کی تعلیمات ہمارے پیش نظر رہیں تو یہ رشتہ، یہ تعلق زمانے کے ہر سرد و گرم کا مقابلہ کر سکتا ہے. ہم نے ان پروگراموں میں یہ کوشش کی ہے کہ نکاح کے حوالے سے، خاندان کے حوالے سے دینی تعلیم کو آپ کے سامنے رکھیں. امید ہے کہ آپ کو ہمارے یہ پروگرام پسند آئے ہوں گے. اب اپنے میزبان ریحان احمد یوسفی اور آج اسلام کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. دین جب کسی چیز کے بارے میں ایک قاعدہ بنا دیتا ہے تو آپ اس قاعدے کی پابندی کرتے ہیں. اس کے بعد دنیا کے باقی تمام معاملات مباح ہیں، جائز ہیں. ان جائز معاملات میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی غلط کام نہیں. یہ بڑا غلط اپروچ ہے کہ آپ ہر تہوار کو، ہر رسم کو یہ کہہ کے ممنوع قرار دے دیں کہ یہ دین میں تو نہیں ہے. دین رسوم مقرر کرنے نہیں آیا، آپ کے لیے تہوار بنانے نہیں آیا، آپ کو شادی بیاہ کے طریقے